ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جمہوری نظام ہے. نہیں واقعی ہے. اچھا واقعی ہے تو پتہ نہیں کہاں ہے یا نہیں ہے. محبوب کی کمر کی طرح ہے. 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ محبوب کی کمر کی طرح ہے جو ہونے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے غالب کے بقول. تو اس کی ریفلیکشن تو 2 اداروں کے ذریعے جو ہمارے ہمسائے میں ہے نا، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوتا ہے. پہلے سینٹ کا اجلاس شروع ہوا، وہاں ہماری دوست جو کہ صحافت چھوڑ کر سیاست کی نظر ہو گئی، شیری رحمان صاحبہ، وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے کہ جی وہ معافی مانگے کیونکہ انہوں نے زرداری صاحب میرے باپ پیپلز پارٹی بھائی وہ ان کا کیس بلڈ یہ ہے کہ جی بہرحال انہوں نے ہماری قیادت میں اور ہماری حکومت میں اور اس کے بارے میں جو ہے سخت الفاظ استعمال کیے اور واک آؤٹ کر گئی. اس کے بعد قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی وہی تقریباً انہی لائنوں پہ خطاب کیا اور واک آؤٹ کر گئے. اچھا اب مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب میں راجہ صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ فرد جرم پڑھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. ابھی یہ پرسوں ترسوں آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ٹیم گئی تھی اس کا سربراہ کون تھا؟ وہ تو راجہ پرویز اشرف تھے سر. تو وہ یہی تھے نا جو آج قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور فرد جرم عائد کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ اس حکومت سے اتنے ہی تنگ ہیں تو وہ آزاد کشمیر میں اگر پھنس گئی تھی تو اس کو آپ اس کو مشکلات سے نکالنے کیوں گئے؟ وہ جانتے اور آزاد کشمیر جانتی. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے نا. اس پہ اگر لوگوں کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار یہ نورا کشتی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، وہ بیچارے یہ سوچنے میں حق پہ جانب ہوں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ سیریس شکایات. اب یہ کرنے کے بعد جب راجہ صاحب نے اپنی فرد جرم پڑھ لی تو انہی کے آغا صاحب نے جو کراچی سے ہیں رکن، انہوں نے جو آغا رفیع اللہ صاحب نے انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی. تو کورم کی نشاندہی میں لطیفہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی بیٹھے رہے تو کورم پورا نکلا. کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اسد قیصر کہہ چکے تھے کہ اگر آپ واقعی وفاقی حکومت سے اتنا تنگ ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر اپوزیشن میں بیٹھے. نہیں تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف. اچھا کارڈ تھا وہ انہوں نے سنی انسنی کر دی. اب جب پیپلز پارٹی کی عدم موجودگی میں یہ ثابت ہوا کہ جی کورم تو پورا ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس حکومت کا، تو پھر پی ٹی آئی کے ایک رکن نے کھڑے ہو کر جو ہے کورم کی نشاندہی کی. اب کی بار گنتی ہوئی تو کورم پورا نہیں تھا. تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے. دری اسلام کام نہ کرنے کے باوجود نہ آج کام کیا، منگل اور بدھ کی بھی جو الاؤنسز اور وہ باقی وہ سارا کچھ ملے گا، وہ ملے گا جمعرات. اور یہ یعنی جمعرات کی سے پہر تک جو ہے موسم انجوائے کریں گے اسلام آباد کا، کیونکہ بارش شروع ہو گئی ہے، سردیاں. یہ تو پھر اسی لیے تو غلط فکر دیے جاتے ہیں یار، کنونس نہیں کیا جاتا. یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم جس پہ ہم چیختے چلاتے ہیں ان سب کے لیے ہے وقفہ سوالات، ان سب کے لیے ہے تحریک التوا، ان سب کے لیے ہے پارلیمانی اٹینشن والا بھی ہوتا ہے نا سر، کالنگ اٹینشن نوٹس. اور ہم التجا کرتے رہے پی ٹی آئی سے کہ یار آپ خدا را ان کمیٹیوں سے، خاص طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفے نہ دیں. جو حکومت چلا رہے ہیں جب وہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ تو انہوں نے اپنی رونق لگا لی ہے نا. اب ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں اگر خلق خدا کی اکثریت کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ تمام سیاستدان ایک جیسے ہیں، جب ان کو اپنے مراعات میں 200% اضافہ چاہیے ہوتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں تمام. کیا پتا تنخواہیں ختم ہوئی کہ نہیں؟ میرے خیال میں نہیں اسی طرح کی. تو پھر
آزاد کشمیر جیسی صورتحال بنتی ہے، تو آپ کیوں ایسی صورتحال کریٹ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے پیارے سیاستدانوں، آپ کی عزت، آپ کی ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے۔ ہاں، اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے سب۔ اب یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ اپنی عزت کو بحال کریں، ہے نا۔ اب یہ اگر متحرک ہوتے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے، تو وزیر اعظم سے پوچھتے امریکی دوروں کو کیا ہوا، وہ غزہ معاہدے کا کیا ہوا، تو فلور پر باتیں ہوتی۔ یہ تو اپنے ہی اس میں ہے نا،